الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب صدق الله العظيم. تو محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج میں ایک بہت ہی پیاری ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں. محترم ناظرین اکرام، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، توجہ سے دیکھیے گا. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام الانبیاء تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ فخر دو عالم خاتم النبیین احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والحسد، کہ تم حسد سے بچو، فإن الحسد، کہ بے شک حسد، یأکل الحسنات، نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جیسے کہ کما تأکل النار الحطب، جیسے کہ خشک لکڑی آگ کھا جاتی ہے. تو محترم ناظرین اکرام، یہاں باطنی بیماری جو حسد ہے اس کا ذکر ہوا. فرمایا جس طرح ظاہری اعمال اور بعض چیزیں فرض ہیں، واجب ہیں، اور بعض چیزوں سے بچنا ضروری ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح ہم باطن اعمال میں بعض چیزیں فرض اور واجب اور سے بعض چیزوں سے بچنا بھی باطنی طور پر بہت ضروری ہے، حرام ہے. ان میں سے ایک بیماری حسد کی بیماری ہے. فرمایا حسد سے بچنا بہت ضروری ہے. حسد نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، کھا جاتا ہے. اب فرمایا حسد کہ انسان کسی دوسرے انسان کے پاس کسی چیز کو دیکھے، اللہ کی نعمت کو دیکھے، اور اس کے دل میں یہ بات آئے کہ یہ نعمت اس کی چھن جائے، مجھے مل جائے، یا اس سے چھن جائے، یہ ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے. یعنی کہ کسی کے عہدے، منصب، رتبے، مقام کو دیکھ کر تو دل میں کڑن محسوس کرنا، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو. تو فرمایا حسد یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے. فرمایا رشک کے قابل دو انسان ہیں، ایک وہ مالدار جو اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خوب صدقہ کر دے، اللہ کے راہ میں دے دے، اللہ کی رضا کے لیے دے دے، وہ رشک کے قابل ہے، قابل دید کے قابل ہے، قابل تعریف کے قابل ہے. فرمایا اسی طرح وہ عالم، وہ مبلغ، وہ دائی، وہ کلمہ گو جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا، وہ علم شریعت کا علم، دینی علم، وہ دنیا میں عام کرے، واعظ و نصیحت کے ذریعے، واعظ کے ذریعے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو عام کرے. فرمایا یہ بھی قابل تعریف ہے، رشک کے قابل ہے. ایسا عالم، ایسا مبلغ، ایسا دائی، ایسا صاحب علم جو اللہ کے رضا کے لیے اللہ کے دین کو عام کرے. اب یہ دو شخص جو ہیں یہ رشک کے قابل ہیں. فرمایا غبطہ، رشک اسلام میں جائز ہے، یعنی کہ کسی انسان کے پاس اللہ کی نعمت کو دیکھ کر اللہ سے مانگنا، چاہے وہ دنیاوی ہے. فرمایا دنیاوی چیزوں کو بار بار نہ مانگا جائے، بلکہ دینی اعتبار سے کسی کے تقوی کو دیکھا، کسی کی طہارت کو دیکھا، تہجد پڑھتے کو دیکھا، قرآن پڑھتے کو دیکھا، روزے رکھنے والے کو دیکھا، دیکھ کر اللہ سے مانگا، اللہ جیسے یہ نعمت انہیں اس کو دی، اس کو دین کی سمجھ دی، دین کے لیے اس کو قبول فرمایا، یا اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے. رشک دین کے اعتبار سے جائز ہے، اور بہت زیادہ مانگ بھی سکتے ہیں. دنیاوی اعتبار سے رشک کو زیادہ نہیں مانگ سکتے، مانگ تو سکتے ہیں، وہ بھی جائز ہے. تو اللہ ہمیں حسد سے بچائے، حسد کی مہلک بیماری سے بچائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.